اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس موقع پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی خصوصیات میں سے چند ایک کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جن کا نام زینب رکھا، یعنی باپ کی زینت، واقعاً اگر بیٹی ایک بہترین کردار ادا کرے، بیٹی نیک سیرت ہو، بیٹی اچھی ہو، بیٹی بہترین اخلاق والی ہو، بہترین زندگی گزارے، تو وہ بیٹی باپ کے لیے زینت ہوا کرتی ہے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا اس ہستی کے لیے زینت ہیں کہ جو زمین و آسمان کی زینت ہیں، یعنی جناب زینب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے لیے زینت ہیں۔ کس قدر مقام ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا۔ یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات بہت زیادہ کمالات و فضائل کی حامل ہے۔ علم ایک وہ صفت ہے کہ جو انسان کو ملائکہ سے افضل اور ملائکہ سے ممتاز بنا دیتی ہے۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے علم کو دیکھیں تو آپ کا علم اس بلندی پر ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، اے پھوپھی جان، آپ عالمِ غیر معلمہ ہیں، یعنی جس طرح سے یہ دنیا والے پڑھتے ہیں آپ نے ویسے علم حاصل نہیں کیا ہے، آپ کا علم علم الہی ہے، آپ کو پروردگار عالم کا علم عطا ہوا ہے۔ عبادت کہ جو انسان کی اور بندگی کی معراج کا نام ہے، اگر آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عبادت کو دیکھیں تو آپ کی عبادت ایسی ہے کہ سخت حالات تھے، مشکلات تھیں، لیکن ایسے عالم میں بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے عبادت نہیں چھوڑی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ واجب ادا کیے ہیں، نہیں بلکہ شہزادی نے مستحبات پہ عمل کیا ہے، مستحب نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ شہزادی کی یہ سیرت درس ہے کہ اس قدر سخت حالات میں بھی شہزادی عبادت کر رہی ہیں۔ شہزادی کے چاہنے والوں کو اگر کوئی مشکل بھی آتی ہے تو پھر بھی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شہزادی نے بہت سخت حالات میں نماز پڑھی ہے، شہزادی نے بہت سخت حالات میں بھی عبادت الہی انجام دی ہے۔ جب بھوک اور پیاس کی شدت اس قدر ہو گئی کہ شہزادی کھڑی نہ ہو سکیں تو آپ نے بیٹھ کر عبادت انجام دی ہے، یعنی کسی بھی حالت میں شہزادی نے عبادت نہیں چھوڑی ہے۔ جہاں شہزادی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کر رہی ہیں وہاں پر عبادت الہی بھی انجام دے رہی ہیں، اور یہ درس ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام اور نماز اور عبادت الہی یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ سب ساتھ میں انجام دینا انسان کا کمال ہے۔ عفت اور پاک دامنی کہ جو ایک عورت کی زینت ہے، ایک عورت کا زیور ہے، شہزادی سلام اللہ علیہ کہ جو ملکہ حیا تھیں، جو ملکہ عفت تھیں، شہزادی سلام اللہ علیہ نے ہر حالت میں، سخت حالات میں عفت اور پاک دامنی کا مظاہرہ کیا ہے، لہٰذا ان کے چاہنے والوں کے لیے، خصوصاً خواتین کے لیے درس ہے کہ شہزادی نے ایسے حالات میں بھی عفت اور حیا کا خیال کیا ہے۔ جو لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے لیے درس ہے کہ اگر وہ واقعاً شہزادی سلام اللہ علیہ سے محبت رکھتے ہیں تو پھر عفت اور حیا کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ شہزادی نے اپنے زمانے
زمانے کے ولی کے لیے اور ولایت کا دفاع کرنے کے لیے طرح طرح سے اقدامات کیے ہیں اور ولایت کا تعارف کرایا ہے، ولایت کا دفاع کیا ہے۔ جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم وقت کے امام ہو، بتاؤ خیموں میں جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ پھوپھی باہر آ جائیے، جان کا بچانا واجب ہے۔ ناظرین، آپ نے غور کیا کہ شہزادی خود عالمہ ہیں اور ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امام سجاد علیہ السلام سے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ جان جائیں کہ یہ اس وقت امام سجاد وقت کے امام ہیں، یہ وقت کے ولی ہیں۔ جہاں بھی حالات آئے ہیں بی بی نے اپنے زمانے کے ولی کا دفاع کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت امام سجاد علیہ السلام کے قتل کے لیے لوگ بڑھتے تھے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ سامنے آ جاتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ اگر تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو تو اس کے قتل سے پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا۔ یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے حاضر ہیں، اور شہزادی نے درس دیا ہے کہ جب کبھی بھی قرآن و اہل بیت کی طرف کوئی آواز اٹھائے تو اس آواز کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ اگر صبر کو دیکھا جائے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ صبر کیا ہے کہ جس پر ملائکہ کو تعجب ہوا، یعنی اس قدر صابرہ ہیں کہ ملائکہ بھی آپ کے صبر پر تعجب کرتے ہیں۔ یقیناً عجیب صبر کا مقام ہے۔ جب ظالم نے کہا کہ جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس کو کیسا دیکھتی ہو، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے اس قربانی میں نے اس فداکاری میں خیر و خوبی اور بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ایثار و فداکاری کو دیکھیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ جو کھانا آپ کو ملا کرتا تھا وہ بہت تھوڑا ہوا کرتا تھا، لیکن شہزادی اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیا کرتی تھی، اور جب ظالم اسرا پر حملہ کرنا چاہتے تھے، بچوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو شہزادی ان بچوں کا دفاع کرتی تھی، ان کے سامنے آ جاتی تھی اور شہزادی کہتی تھی کہ ان کے بجائے میرے اوپر تازیانے برساؤ۔ یقیناً کتنی بڑی فداکاری ہے، اپنا کھانا بچوں کو دے دیتی ہیں اور جو تازیانے بچوں پہ لگنے والے ہیں وہ اپنے اوپر لے لیتی ہیں۔ آپ کی شجاعت، فصاحت و بلاغت کا عالم یہ ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ایک عورت کے لیے ان تمام مرحلوں سے گزر کر کہ سامنے بھوکے پیاسے بھائی بھتیجوں کو قتل کر دیا گیا، بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، گود کے پالوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن ایسے عالم میں بھی اتنے غموں کے باوجود بھی یقیناً ایک عورت کے لیے خصوصی طور پر جہاں بات کرنا مشکل ہے اور دشمنوں میں نہیں بلکہ اپنوں میں بھی بات کرنا جہاں سخت ہے، ایسے عالم میں بھی شہزادی سلام اللہ علیہ ظالم کے دربار میں اس کے سامنے شہزادی اس طرح کا خطبہ دیتی ہیں کہ جنہوں نے سنا وہ سب یہ کہتے تھے اتنا بہترین بولنے والا نہیں دیکھا۔ یقیناً شہزادی کی یہ شجاعت ہے اور یہ شہزادی کا کمال ہے کہ ایسے عالم میں یقیناً جہاں بات کرنا دشوار ہو وہاں شہزادی کا اتنا بہترین خطبہ موجود ہے۔ شہزادی نے شجاعت کا مظاہرہ کیا اور شجاعانہ انداز میں شہزادی نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا ہے۔ یقیناً دشمنوں کے دربار میں شہزادی کا خطاب معجزے سے کم نہیں ہے۔ شہزادی سلام اللہ علیہ نے یہ جس قدر قربانیاں دی ہیں وہ صرف اور صرف رشتہ داری کی وجہ سے نہیں دی ہیں بلکہ پروردگار کے لیے دی ہیں اور اس کے اولیاء کے لیے دی ہیں۔ اور شہزادی نے درس دیا ہے کہ جو پروردگار کے بندے ہوتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ خدا و رسول اور آل رسول علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں صحیح طرح سے قرآن مجید اور سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔